جا رہے ہیں اس کے بارے میں بندے کو علم کا الحمدللہ ہمیں کلمہ گو ہے، لیکن مزید جب کوئی تذکرہ چھیڑتا ہے نا تو پھر حاضری کا اپنا لطف ہوتا ہے کہ ہم جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہ کائنات کے والی ہیں۔ دروازے دروازے پہ جا کے ہم مانگتے ضرور ہیں، دنیا کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن اتنی ٹھوکریں کھانے کے بعد جب ہم اصل خیرات دینے والے کے دروازے پہ پہنچتے ہیں نا پھر اندر سے آئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں دھل جائیں یہ گناہ تیرے ہو جائے گا کرم، بلا لیا دھل جائیں یہ گناہ تیرے ہو جائے گا کرم، تو بھی درے رسول پہ آنسو بہا کے دے۔ ہم نے وہاں پہ سیلفیاں نہیں بنانے، ہم نے بادب حاضری دینی ہے انشاءاللہ۔ تو بھی درے رسول پہ آنسو بہا کے دے۔ جب بندہ کسی محبوب سے ملتا ہے نا، ملاقات کرتا ہے تو بے اختیار آنسو نکل پڑتے ہیں۔ بچپن میں ہماری ماں نے ہمیں بتایا تھا، ابا نے بتایا تھا کہ ہم مدینے والے کے غلام ہیں، ہماری گھٹی میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ہم مدینے والے کے غلام ہیں۔ اب ہم اسی مدینے والے کی طرف سفر کر رہے ہیں، ان کے در پہ حاضر ہو رہے ہیں، تو جب ہم ملاقات کریں گے نا تو ابھی ہمیں روزہ انور نظر آئے گا تو ہمارے بے اختیار آنسو نکل پڑے گا، اس لیے کہ اب محبوب سے ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ تیرے غریب خانے میں وہ آئیں گے ضرور، تیرے غریب خانے میں وہ آئیں گے ضرور، گھر پر رسول پاک کی محفل سجا کے دے، ملتا ہے کیا مدینے میں آ ایک بار آزما کے دے۔ بعد از حمد و صلات احباب وقار، آج کی یہ جو محفل پاک جس میں اللہ کے فضل سے ہم حاضر ہیں، یہ عمرہ شریف کے حوالے سے ایک تربیتی پروگرام ہے، آگاہی دینے کے لیے۔ باقی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ہو کے اکٹھے سنتے سناتے رہیں گے، سیکھتے سکھاتے رہیں گے، اکٹھا جو جانا ہے انشاءاللہ۔ تو اس تربیتی پروگرام کے اندر جو بنیادی ہمارا مقصد ہے، سرکار کی محفل تو ہے ہی ہے، یہ بھی ہمارے لیے سعادت ہے کہ آج سے ہمارا عمرہ شروع ہو گیا۔ اللہ کرے ہمارے ملک کی حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں اور جو رکاوٹیں وہ دور ہو جائیں۔ جانا تو ان کے کرم سے ہی ہے نا، یہاں تک بلاوا آ گیا۔ وہ ایک دوست سن رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں مدینے جانے کا ایک نسخہ نہ بتاؤں، تو جب انہوں نے بات کی تو میں سوچ میں پڑ گیا، کوئی بتائیں گے وظیفہ کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، سامان کہاں سے آئے گا، باقی معاملات کدھر سے ہوں گے، تو میں یہ سوچ میں پڑ گیا۔ تو وہ صوفی بزرگ تھے، انہوں نے کہا بیٹا یہ مسئلہ نہیں ہے، میں تمہیں جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی سادہ سی بات ہے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، تو انہوں نے کہا نا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسے کرنا آج سے گھر جا کر نا مدینے کا وظیفہ شروع کر دینا۔ میں پھر سوچ میں پڑ گیا وہ وظیفہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا وہ وظیفہ یہ ہے کہ تم ایسے کرنا کہ ایک ایک چیز اکٹھی کرنا شروع کر دینا، مدینے کی حاضری کے نام سے نا ایک ایک چیز اکٹھی کرنا۔ مثلا ایک ٹوپی خرید لینا، کہنا کہ میں مدینے جاؤں گا تو یہ ٹوپی سر پہ پہننا، امامہ خریدنا، میں مدینے جاؤں گا امامہ سر پہ پہننا، کپڑے خرید لینا، کہنا کہ میں مدینے جاؤں گا تو میں یہ کپڑے پہنوں گا، تسبیح خرید لینا، میں مدینے والے آقا کی ذات پہ درود پڑھوں گا۔ کہا جب تم یہ چیزیں اکٹھی کرنا شروع کر دو گے نا، تم ارادہ بناؤ گے سرکار کی نظر تمہاری طرف ہوگی۔ مدینے حاضر کوئی مشکل نہیں ہے، بس محبت دل میں ہونی چاہیے۔ تو مدینہ منورہ یہ نام ہی بڑا مبارک ہے۔ عشاق جب بھی بات کرتے ہیں پہلے مدینہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ کیوں لیتے ہیں؟ حالانکہ مکہ بڑی عظمتوں والا ہے، ہاں مکہ عظمتوں والا ہے، رب کا گھر وہاں پہ ہے، انشاءاللہ ہم پہلے کعبے ہی جائیں گے۔ یہ بھی اپنا عشق ہوتا ہے کہ کعبے جب بندہ جاتا ہے نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب کعبے پہ پہلی نظر پڑتی ہے نا بندے کی، تو پہلی نظر میں بندہ جو اپنے رب سے مانگتا ہے رب اسے عطا کرتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں جب ہم انشاءاللہ کعبے جائیں گے، انٹری ہوگی، تو جب ہم دور گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو کچھ تعمیرات کے حجابات ہوتے ہیں، تو جھلک جھلک جب کعبے کی سامنے آتی ہے نا تو بندہ اندر سے دھلنا شروع ہو جاتا ہے،
وہ دھلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اس شاہ کا ایک اپنا طریقہ ہے کہ وہ کعبے پہلے جاتے ہیں تاکہ گناہ پہلے دھل جائے. تو حضور کی بارگاہ میں جائیں تو دھلے ہوئے جائیں, وہ بھی ایک حاضری کا اپنا مزہ ہوتا ہے. تو فرمایا جب تم کعبے پہنچتے ہو نا تو کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے نا اس میں جو مانگ لو, یہ بھی ایک طریقہ بتایا کہ تم مانگ لو یا اللہ میں جو بھی تم سے مانگوں مجھے عطا کرنا. اور صاحب در مختار حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کعبۃ اللہ پر پہلی نظر جب پڑے نا تو رب سے جنت میں بے حساب داخلے کی دعا کر لینا. رب سے جنت میں بے حساب داخلے کی دعا کر لینا. کتنے خوش قسمت ہو یار آپ لوگ, میری خوش نصیبی کہ میں بھی اس سفر پہ نکل رہا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حجۃ الوداع کا موقع تھا. جب حضور نے آخری حج کیا تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ام سنان انصاریہ حضور کی صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے فرمایا حج کرنے کیوں نہیں گئی؟ اے میری غلامہ بتا حج کرنے کیوں نہیں گئی؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے خامد کے پاس 2 اونٹ تھے. 2 اونٹ دونوں پانی پلانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. ایک پر وہ خود حج کرنے کے لیے چلے گئے تو ایک اونٹ پیچھے ہم نے زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے رکھا. اس وقت کنویں ہوتے تھے, کنووں سے پانی نکالنا ہوتا تھا تو جانوروں سے نکالا جاتا تھا, انہیں استعمال کرتے. تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جو جملے ارشاد فرمائے اپنے مقدر پہ ناز کرو, حضور کا شکر ادا کرو, آج سے شکرانے کے نفل پڑھنا شروع کر دو. آپ اور میں ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے چن لیا اپنی بارگاہ میں بلانے کے. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے گھر آئے گا میری زیارت کرے گا یعنی میرے روزے کی. فقہا فرماتے ہیں کہ جو حضور کی زیارت آج حضور کے روزے کی زیارت ہے. اور واجبت لہو شفاعتی, جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا, اور جس نے آ کے میری زیارت کی یعنی میرے روزے کی زیارت کی انشاءاللہ اس پہ میری شفاعت واجب ہوگی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے بلا لیا تو انشاءاللہ ہم بے ایمان نہیں مریں گے. یہ پہلی خوشخبری ہے, انشاءاللہ ہم ایماندار ہو کے مریں گے. سنیں حضور نے ارشاد فرمایا میری صحابیہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, حج پہ نہیں جا سکتی تو ایسے کر ابھی چلی جا, کعبہ کی زیارت کر لے, عمرہ کر لے. رمضان میں عمرہ کرنا ایسے ہے جیسے میرے ساتھ حج کرنا. کتنی خوش قسمتی ہے کہ رمضان شریف میں عمرہ کرنا ایسے ہے کہ جیسے حضور کے ساتھ حج کرنا ہے, حضور کی مائیت میں حج کرنا. بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے اور نسائی شریف کی حدیث پاک ہے. اب آگے جو کر مدینہ منورہ نام بھی مبارک ہے, اس کی جانب سفر کرنا بھی مبارک ہے, وہاں مرنا دفن ہونا. حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم مدینے میں مر سکتے ہو تو مدینے میں رہ کر مرنے کی دعا کرو. حضرت امام مالک یہ حدیث کے پہلے جامع بہت بڑے محدث ہیں. امام مالک جنہوں نے سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک لکھی سن 200 ہجری یعنی حضور کے ظاہر مثال کے 150 سال بعد. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا مدینہ منورہ سے نکلتے نہیں تھے. جوتے اتار کے رکھنا تو یہ تو محدثین کی صوفیاء کی شاہ کی اپنی ایک محبت تھی نا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے تو باہر تھے, اس وقت لڑکیوں کا دور نہیں تھا واشروم کا, لیکن نکلتے اتنا تھے, کھاتے بھی کم تھے تاکہ زیادہ قضائے حاجت کی ضرورت نہ پڑے, اور نکلتے بھی کم تھے. قضائے حاجت کے لیے جاتے فوراً دوڑ کے واپس آتے, دوڑ کے جاتے دوڑ کے واپس آتے. کسی نے پوچھا آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ کہیں مدینے سے باہر مجھے موت نہ آئے. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے, یہ دعا کرنا کہ یا اللہ مدینے کی موت آ جائے, یہ تو افضل ہے, یہ تو ثواب کا کام ہے. دعا کرو پتہ نہیں کس کا مقدر جا ہے, اس لیے کہ جو مدینے میں دفن ہو گیا نا انشاءاللہ تو وہ حضور کا وہ غلام بنے گا جس پر حضور کی شفاعت واجب ہے. حقیقی جنت تو مدینہ منورہ ہے. حضرت امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سفر تو الی المدینہ احب الی من مئۃ طواف,
मदीना मुनव्वरा की तरफ सफर करना मुझे 200 तवाफ करने से ज्यादा पसंद है। आला हज़रत के पोते मौलाना हसन रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह उनकी रूह तरफ उठी, वो कहते हैं मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, और जी के मरते हैं जो उनके दर से आते हैं हसन, जो आते हैं मदीना छोड़कर। अबाब ज़िक्र हमारी खुशकिस्मती है कि हम मदीना शरीफ जा रहे हैं। फजीलत जितनी भी बयान की जाए कम है, इसलिए कि वो फजीलत ख़त्म नहीं हो सकती। अब मसला ये है कि हमें सादत तो मिल रही है, हमने बाअदब हाज़िरी देनी है। क्या करना है? बाअदब हाज़िरी देना है, इसलिए कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अगर उस बारगाह का अदब ना हो सका तो फिर हमारे पल्ले कुछ नहीं रहना। इसलिए कि वहाँ अगर बेअदबी पाई गई तो कुरान का ये फैसला है, मेरे महबूब की बरगाह में अगर वहाँ आवाज़ ऊँची हुई, बेअदबी हुई तो तुम्हारे तुम्हारे अमाल ऐसे खत्म कर दूंगा तुम शौर करने से। मक्का व मदीना की बात इश्क को अदब का तकाज़ा है, इसमें आज़िज़ी होनी चाहिए, हम के हम होनी चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल होना चाहिए, और कहीं अमल हो सके ना हो सके। और इसका तरीका क्या है? छोटी छोटी सुन्नतें फिर हम इग्नोर करते हैं। एक तो सर जो है भद्दा होना चाहिए, टोपी या कम होना चाहिए, सुन्नत के मुताबिक कपड़े होने चाहिए। ऐसे गाड़ी मंगवाते हैं तो वहाँ की गाड़ी मंगवानी नहीं, ठीक है? देखे ना, हजूर की सुन्नत और सुन्नत भी मुआक्कदा है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ अपने दोस्तों से, काफ़ी दोस्तों ने मेहरबानी की, मेरे नजीज की बात मानी भी कि आप मदीने जाने से पहले पहले अभी से इरादा कर लें, आज के बाद इंशाल्लाह गाड़ी मंगवानी है, गाड़ी रखनी है, इसलिए कि मदीने वाले को बड़ा प्यार आएगा। हजूर की एक साहबी है, उनके ना चेहरे पे सिर्फ एक दाढ़ी का बाल है, तो जब भी हजूर की बारगाह में हाजिर होते हजूर देख के मुस्कुराते थे, बड़ा खुशी से हजूर झूम उठते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, उनके मन में अपने तौर पे ख्याल गया शायद ये मुस्कुराहट तंज़न है या नाराजगी का इज़हार है, मेरे चेहरे पे एक दाढ़ी का बाल। तो उन्होंने खेड़ दिया। जब वो खेड़ा ना, तो जब हजूर के सामने हजूर का साजी वो होता है, आप में जितने भी बड़े बनी बनी कुतुब गौस भी आ जाए ना, उन सब को मिला के बाद में आने वालों का रुतबा सब का इकट्ठा करके मिला के एक रुतबा बनाया जाए तो साहबी के रुतबे को नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि उसने हजूर को देखा। और क़यामत तक अब कोई साहबी आएगा भी नहीं, इसलिए कि हजूर को देखने से जो साहबी बनेगा। तो तवज्जो चाहता हूँ, हजूर ने जब देखा ना कि दाढ़ी का बाल उखेड़ दिया, तो जब सामने हजूर ने रुके अंदर फेर लिया, दूसरी तरफ आए हजूर ने